یہ بھی ریالٹی ہے کہ اس وقت کی جو قومی اسمبلی ہے پاکستان کی، آپ اس کو فارم 45 کی قومی اسمبلی کہیں یا فارم 47 کی کہیں، تو اس میں واحد اکثریتی جماعت جو ہے وہ ہے تو تحریک انصاف ہے۔ تو کیا وہ یہ دیکھتا کہ دعا جو ہے وہ تحریک انصاف کی حامی ہے یا نصرت ہے، تو اس کو چھوڑ دیتا۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کا واقعہ کرنے سے پہلے 2 ہفتے انتظار کیا۔ وہ لوگ جو اس نوعیت کا یعنی پروپیگنڈا جو پھیلا رہے تھے، ان کو فرملی شٹ اپ کال ملنی چاہیے تھی۔ آپ کی ٹی وی سکرینوں کے اوپر، آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر کلپس چل رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے احمد ڈوگر صاحب کی شرٹ پھٹ گئی ہے اور وغیرہ اور وغیرہ۔ ان کو ان کی ضرورت کیا ہے؟ کیا انہیں ڈرون ٹیکنالوجی عمران صاحب سے سیکھنی ہے؟ یا ان سے JF-17 تھنڈر اڑوانا ہے؟ نہیں، کیا مطلب وہ کیوں ان سے ملے گا؟ اس میں وہ یہ بچے یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ ان کے والد کو مروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ان کو اب دھمکیاں آ رہی ہیں بچوں کو، یعنی ان تینوں کو، میں تو یہ کہوں گا، ظاہر ہے وہ اب بڑے بچے ہیں، ان تینوں کو اس انٹرویو کی جانب مائل کیا، اور اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں تھا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، انڈیا کے ساتھ ہم نے ایک جنگ بہرحال جیت لی ہے، اس کے بعد سے نیوز دونوں سائٹس پر دنیا بھر میں پاک انڈیا ایشو بار بار ڈسکس ہو رہا ہے، نیریٹوز ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن بڑے دنوں سے لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب پر اور PTI پر فوکس نہیں تھا، تو چلیں ذرا ان کی بات کر لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ خبر آ رہی تھی کہ شاید وہ شہباز شریف کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پچھلے دنوں ان کے بیٹوں کا ایک انٹرویو وائرل ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ اب بیرسٹر گوہر بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ڈیل بالکل نہیں کریں گے خان صاحب، اور ایک بار پھر باہر نکل کر وہ جمہوریت کو بچائیں گے یا ملک کے لیڈر دوبارہ بنیں گے۔ لیکن انڈیا کے اتنے بڑے ایپیسوڈ کے بعد کیا ساری پارٹیز کو ایک پیج پر آ جانا چاہیے، یا یہی بیٹل PTI اور PMLN کا ہی چلتا رہے گا؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد PTI اور عمران خان صاحب کی کیا فیوچر، اور کیا واقعی ڈیل ہوگی یا نہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ اب اتنی بڑی ایپیسوڈ گزر چکی ہے، پھر بھی سر یہی بات ہوتی رہے گی کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے، ڈیل کریں گے، نہیں کریں گے، اور مطلب خان جھکے گا نہیں۔ اس سے آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے سب کو؟ خیر، خان جھکے گا نہیں یا یہ تو ایک ایسے ہوتے ہیں سیاست میں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو ڈس ریگارڈ تو نہیں کر سکتی ہیں نا کہ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تحریک انصاف اس نے ووٹ دیا ہے، وہ ابھی تک ان کے ساتھ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال جو فارمر پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کے عاشقان کی تعداد بھی بے تحاشا ہے، اور پاکستان سے کہیں زیادہ پاکستانی جو کہ باہر ہیں، اور خاص طور پر امریکہ میں ہمارے جو بہت ہی خوشحال پاکستانی ہیں، ان میں وہ بہت ہی زیادہ مقبول ہیں۔ اور یہ بھی ریالٹی ہے کہ اس وقت کی جو قومی اسمبلی ہے پاکستان کی، آپ اس کو فارم 45 کی قومی اسمبلی کہیں یا فارم 47 کی کہیں، تو اس میں واحد اکثریتی جماعت جو ہے وہ ہے تو تحریک انصاف ہے۔ چونکہ اس نے حکومت بنانے سے انکار کیا، تو شہباز شریف صاحب کو ادھر ادھر سے تنکے جوڑ کر آشیانہ بنانا پڑا۔ لیکن سیاست جو ہے نا، یہ ٹائمنگ کا تقاضا کرتی ہے۔ ہمارے اوپر کوئی پسند کرے یا نہ کرے، میرے منہ میں خاک، اب میں اور آپ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اگر اس وقت انڈیا کا بھیجا ہوا کسی میزائل یا پروجیکٹائل یا ڈرون کا اس چھت سے گر کر نیچے آتا، تو کیا وہ یہ دیکھتا کہ دعا جو ہے وہ تحریک انصاف کی حامی ہے
یا نصرت ہے تو اس کو چھوڑ دیتا. ہم دونوں چاہے ایک دوسرے کے ساتھ تحریک انصاف کی حمایت اور مخالفت میں بحث کرتے کرتے اپنا گلا ہمارا سوکھ رہا ہوتا تو ہم دونوں قائم ہو جاتے. تو ڈرون کو تو نہ فرق پڑتا نا کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ٹھیک ہے ہیں. نا, اس نے تو یہ نہیں دیکھنا ہے. تو اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بڑی میں نے سادہ سی جو مثال دے رہا ہوں, کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں جب آپ کو ذرا سیاست کو ایک طرف رکھنا ہوتا ہے. بدقسمتی سے اس دوران تاثر یہ دیا گیا تحریک انصاف کے 9 لوگوں کی طرف سے, خاص طور پر ان افراد کی طرف سے جو کہ سوشل میڈیا پر ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, کہ جی جیسے غالباً یہ تو ڈرامہ لگا رہے ہیں مودی اور ان کا یار یعنی نواز شریف, ان کی سازش ہے. جنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہو رہی, ایسے ڈرامہ لگا رہے ہیں. ڈرونز بھی اگر اندر آئیں تو وہ بھائی اجازت سے. بہاولپور میں ایک اتنا بڑا اسٹرکچر گر گیا, سر بچے شہید ہو گئے. بچے شہید ہو گئے. خیر اچھا, جب پہلے 1-2 دن وہ چلایا کیونکہ اتنی وہ بھارتی جارحیت کے نمونے جو ہیں وہ اتنی یعنی کہ کانکریٹ ایگزامپلس تھیں, اور خاص طور پر اس میں بچوں کی شہادت, بچیوں کی شہادت اور ان کے جنازے انہوں نے جو فضا کی, تو آپ یہ تو سیل نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ڈرامہ ہے جی. بعد ازاں یہ ہوا کہ پھر اٹ از ویری سیڈ کہ کچھ لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے بھارت کا یہ دعویٰ درست ہے کہ اس نے ہمیں تھلے لگا لیا ہے. اچھا, اس کے پیچھے تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ پاکستان 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کے بعد سے ہم نے اپنے جوابی وار سے پہلے 2 یا 3 دن لگائے ہیں, اینڈ لیجیٹمیٹلی سو. دیکھیے بھارت نے 6 اور 7 مئی کا واقعہ کرنے سے پہلے 2 ہفتے انتظار کیا. سر آپ کو پہلگام واقعے کے 2 ہفتے بعد انہوں نے 6 اور 7 مئی کیا. یار انہوں نے 2 ہفتے لیے تو ہمیں تو کم از کم 2-1 دن تو درکار تھے نا. سر آپ کو اسٹریٹجکلی دیکھنا پڑتا کہ ہے, ہم دیکھتے کہ یار یہ کہاں سے آ رہے ہیں, what seems to be their planning and how effectively we can counter and then tell them hey mister no اپنے اس میں مجھے ہاتھ ہولا رکھیں آپ. تو یہ تاثر پھیلایا گیا کہ جی جیسے اب ہم تو کلیپس ہو گئے ہیں, ہمارا ڈیفنس سسٹم ہی نہیں ہے. ان کو سچی بات ہے, بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں کی جو مستند تحریک انصاف کی لیڈرشپ مانی جاتی ہے, کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں تو ان کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں ان کی قیادت کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے. وہ لوگ جو اس نوعیت کا یعنی پروپیگنڈا جو پھیلا رہے تھے ان کو فرملی شٹ اپ کال ملنی چاہیے تھی. مثال کے طور پر نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی تمام جو یعنی الیکٹڈ جو ان کے نمائندے ہیں ان کو فوری طور پر یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا. یہ آل پارٹیز کانفرنس وغیرہ چھوڑیں کہ جی آل پارٹیز کانفرنس, بولے یہ کہیں کہ جناب جوائنٹ پارلیمانی سسٹم آپ بلائیں, جیسے راہل گاندھی انڈیا میں مطالبہ کر رہا تھا, مودی نے نہیں بلایا الگ بات ہے, لے کم از کم مطالبہ کرتے کہ صاحب یہ ہم حالت جنگ میں ہیں, وی وانٹ کہ ایک دن میں 3 سیشن ہو جوائنٹ پارلیمانی کے یعنی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے, ایک دن میں جناب 3 سیشن ہو اور ہمیں تازہ بتازہ حالت جنگ کے بارے میں آگاہ کیا جائے فوجی ترجمانوں کی طرف سے, سیاسی قیادت کی طرف سے. تو ایک لگتا کہ یار ہے نا. اچھا, اس دوران انفارچونیٹلی یہ بھی ہوا کہ وہ جو ایک ہوتا ہے کہ بھئی وہ علیمہ بی بی, وہ ایک احمقانہ بات ہے. آپ کے سامنے میں نے کتنی مرتبہ آپ کو کہا
کہ یار ایک بندہ جس نے دن دہاڑے قتل کیا ہو اور وہ جیل میں ہو اور کو سزا بھی دی جا چکی ہو، تو اس کے اہل خانہ کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو کہ وہ ان سے ملاقات کر سکیں. اب آئی نیور انڈرسٹوڈ اینڈ اپریشیٹڈ اینڈ ایگریڈ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، حلیمہ بی بی کو اگر ملنا ہے تو ملنے دیا. اور رائٹ انہی دنوں میں پھر یہ کہ وہ لوگ وہاں پہنچ گئے، وہاں پولیس کے ساتھ اب وہ وقت جب کہ قوم کی پوری توجہ جو ہے وہ اس طرف ہونی چاہیے تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کیا ہو رہا ہے. آپ کی ٹی وی سکرینوں کے اوپر، آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر کلپس چل رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے احمد ڈوگر صاحب کی شرٹ پھٹ گئی ہے اور وغیرہ اور وغیرہ اور وغیرہ اس طرح. اب یہ کہ کل پرسوں ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، نام کیا ان کا لیں، انہوں نے پاکستان کے بہت ہی موقر اخبار پہ ہیڈ لائن کے طور پر خبر تھی کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کو رضامند ہو گئے ہیں یا بات چیت کو رضامند ہو گئے. وہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی کہ عمران خان تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ یہ تو آرڈر لی ہے، اس سے میں نے بات کیا کرنی. وہ مانتا ہی نہیں ہے اس حکومت کو. تو اس حوالے سے اگر بیرسٹر گوہر صاحب فرماتے ہیں کہ جی نہیں وہ شہباز شریف صاحب سے بات نہیں کریں گے تو وہ غالباً درست کہتے ہیں. ٹھیک. تو اب یہ کہ اگر شہباز شریف صاحب سے بات نہیں کرنی تو جن سے کرنی ہے تو ان تک میری تو رسائی نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت وہ کیوں ان سے بات کریں گے. آئی تھنک سر بگر ان کو ان کی ضرورت کیا ہے؟ کیا انہیں ڈرون ٹیکنالوجی عمران صاحب سے سیکھنی یا ان سے JF-17 تھنڈر اڑوانا ہے؟ نہیں، کیا مطلب وہ کیوں ان سے ملیں گے؟ وہ تو بلکہ کہیں گے کہ صاحب آپ کی تمام تر وہ کے باوجود کہ جی 1971 والی صورتحال ہو جائے گی اور یہ ہمارے اوپر ایک برا وقت آیا تھا، ہم نے نبھا لیا، تھینک یو ویری مچ، وائی شوڈ دے نیگوشیٹ. مطلب میری کھوپڑی میں بات نہیں سمجھ میں آتی کہ کہاں انہیں ان کی ضرورت ہے. وہ ایک لفظ آتا ہے اردو کا یکجہتی، یہ بڑا 2 نمبری لفظ ہے. میں آپ کو سابقہ ایپیسوڈ میں کہہ رہا تھا کہ آج کی جنگیں جو ہیں وہ یکجہتی سے نہیں جیتی جاتی، آج کی جنگیں ٹیکنالوجی سے جیتی جاتی. ڈیجیٹل وارفیئر سے، الیکٹرانک. اسرائیل کتنا لمبا اس کا غزہ کی وار ہو رہی ہے. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اس کا اتحادی، وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ ہے نا، تو ایک اتحادی جماعت سے اس کا وزیر دفاع تھا، اس نے استعفیٰ دے دیا. اس کے باوجود وہ غزہ پہ مسلسل اس کی تو چڑھائی جاری ہے اور اسرائیل کو رک تو نہیں رہا ہے. تو یکجہتی کے بغیر وہاں بھی کام چل رہا ہے. تو وہ کیسے چل رہا ہے سر؟ یہی ٹیکنالوجی، ٹیکنیکل اینڈ دا ول آف دی گورنمنٹ اینڈ دیئر تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو انتہائی دیانتداری سے کہتا ہوں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں جمائمہ گولڈ اسمتھ کی آئی ریسپیکٹ ہر جینوئنلی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شادی کر کے یہاں آئیں تو ان کے ساتھ کوئی ایسا ماحول، انہیں اچھا ماحول نہیں ملا اور بہرحال ان کی علیحدگی بھی ہو گئی. اس سب کے باوجود انہوں نے بچوں کو اپنے پاس رکھا کر رہے ہیں. ان کے بچے اتنا عرصہ خاموش رہے. اب ان کا یمائمہ بی بی نے جو انٹرویو کروایا ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو اس میں تو آپ نے وہ لائن پکڑی ہے خالی کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے ہمارے والد صاحب. ظاہر ہے ہر بیٹے کو اپنے والدین پہ، اپنے باپ پہ فخر ہوتا ہے، انہیں بھی ہونا چاہیے لیجیٹمیٹ ریزن. اور ان کے والد بہت حوالوں سے قابل فخر بھی ہیں، بھائی کرکٹ کے سپر سٹار رہے ہیں، انہوں نے شوکت خانم ہسپتال بنایا، پھر سیاست میں آئے، پاکستان کے وزیر اعظم رہے. لیکن آپ اس کو غور سے سنیں، اس میں وہ یہ بچے یہ کہتے ہوئے بھی پائے جا رہے ہیں کہ ان کے والد کو مروانے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کو اب دھمکیاں آ رہی ہیں اور امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں اور ان کی جان، اور ہم خود بات کریں گے ٹرمپ سے. اب یہ کہ آپ اس وقت
جب ٹرمپ پاکستان اور انڈیا کی ایٹمی جنگ رکوانے کی باتیں کر رہا ہے تو عمران خان صاحب کے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کو بچائیں. اس سے انہوں نے ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف میڈیا، جو میں میڈیا کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے جو میسیجنگ ہوتی ہے، تو وہ ان کے بیٹوں نے تو ایسے پیغام دیا ہے کہ جیسے وہ رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب خدا کے لیے ہمارے والد کو بچائیں. اس کی ایک تو اس انٹرویو کی ٹائمنگ غلط تھی، نہایت آپ سائنسی میں تجزیہ کر رہا ہوں ایک طرف رکھ کے، اس کی ٹائمنگ غلط تھی اور اس کی میسیجنگ غلط تھی. یا تو یہ انٹرویو جو ہے یہ 6 یا 7 مئی سے پہلے ہوتا، بہت پہلے، بلکہ پہلگام سے پہلے آ گیا ہوتا، یا جب کر ہی لیا تو کچھ دن انتظار کر لیتے اور اس میں یہ ٹرمپ شرم والا یہ پہلو نکال لیتے. اور زیادہ بہتر تو یہ ہوتا کہ اگر مجھے پوچھیں if I was consulted or allowed to have written the script for their interview, تو میں تو یہ کہتا کہ ان میں سے وہ دونوں بیٹے کہتے کہ جی ہم نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، ہمارے والد کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہم اس وقت نہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پاکستان، انف از انف، اور ہم جا کے ان کی رائے کی تحریک چلائیں گے. بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ جی بھائی ٹرمپ صاحب ہمارے والد کو بچا لیں؟ کیوں؟ یہ تو اس طرح کر کے آپ کے اپنے والد کی جو میسیجنگ رہی ہے کہ امریکہ کی سازش سے ہم کوئی غلام ہیں اور یہ کہ رجیم چینج. ایبسلیوٹلی ناٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی دیانتداری سے، ظاہر ہے وہ تو بچے ہیں، وہ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جس نے بھی یمامہ بی بی کو یا بچوں کو، یعنی ان تینوں کو، میں تو یہ کہوں گا، ظاہر ہے وہ آپ بڑے بچے ہیں، ان تینوں کو اس انٹرویو کی جانب مائل کیا اور اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں تھا. اور یہ بات میں یقین مانے ان تینوں کی ہمدردی میں کہہ رہا ہوں، نفرت میں نہیں کہہ رہا ہوں. کہ یہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی. نہیں، ٹائمنگ اور کنٹینٹ دونوں وہ درست تھے. تو یہ بس اس طرح کے بہلاوے رہیں گے. میرا خیال ہے، ظاہر ہے کہ حکومت چاہتی ہے، کوئی بھی حکومت ہو، وہ چاہتی ہے کہ اس کے لیے ٹربل فری، اس کے لیے وہ لارا لپا جو ہے، لالی پاپس اس ٹائپ کے دیتے رہیں گے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو خبر چلوائی گئی ہے کہ وہ تیار ہو گئے ہیں، یہ اور مذاکرات کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ بیسیکلی ڈنگ ٹپاؤ چیزیں ہیں، ان میں کوئی فیکٹ نہیں ہے. کیونکہ مجھے انتہائی ذمہ دار ذرائع سے پتہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بات کرنے کو ہر وقت تیار ہے، ڈیل کرنے کو نہیں. وہ یہ کہ جی آئندہ انتخاب کب ہوں اور ان انتخابات کو صاف شفاف بنانے کے لیے کہ اس پہ کوسچن نہ اٹھیں، تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر جو بھی طریقہ کار اختیار کریں اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں کہ جی یہ طریقہ ہے، تو موسٹ ویلکم. اس کے علاوہ اور کوئی بات سے بحث نہیں ہے. تو سر یہ جو بھی رومرز ہی سمجھ لیں انہیں کہ بس یہ باتیں بس افواہیں پھیل جاتی ہیں. ریومر سے زیادہ یہ کیوں نہیں کہہ رہی ہیں کہ ایسے حالات میں بعض اوقات کچھ وشفل تھنکنگ بھی ہوتی ہے. اب یہ کہ کچھ لوگ اس طرح کے سگنل بھی دیکھ رہے ہیں، مثلا جیسے علیمہ بی بی ہیں، یہ ای سی ایل پہ تھیں، ان کا نام عدالتی حکم کے ذریعے ہٹا دیا گیا ہے، نو فلائی لسٹ. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی شاید یہ اشارے دے رہی ہے حکومت کے جی. تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا جو انڈیکیٹر ہوگا، فرض کریں اگر بشرا بی بی کو کوئی ریلیف آئندہ 2-3 ہفتوں میں ملتی ہے، ضمانت وغیرہ ہو جاتی ہے، یہ وہ
پھر ہم یہ سوچنے کو مجبور ہوں گے کہ حکومت اینڈ پاس ڈیٹ بی وہ سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ یار کوئی بات چیت کی جائے بشرا بی بی کو اگر کوئی رعایت ملے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب یا وہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں ان کی کوئی صورت ہو رہائی کی تو وہ بھی ایک انڈیکیٹر ہوگا کہ بھئی کچھ اس طرح کی. جب تک اس ٹائپ کی کچھ سالڈ انڈیکیٹرز نہیں تب تک ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. چلے سر پر اس نوٹ پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے. ناظرین, بات وہی ہے کہ میڈیا میں بہت سی میسیجنگ ہوتی ہے جو اب تک فی الحال ان میں سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اگر ان میں سے کوئی چیز پتہ چلتی ہے جیسے نصر صاحب نے بتایا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ہو جائیں, لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.